بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی قدم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تمہارے اندر سارا سامان ہے. میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. ایمان کی کہتا انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے، تو ان کی کون سنے گا. تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو. ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، ان بچیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان مستورات کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے، دو آنسو بہا دے، پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا. دو آنسو بہا دے. اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ دو آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ، مانگنا پڑے گا، مسلسل مانگنا پڑے. یہ ڈاکٹری کا سفر. آپ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے، آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے. ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی ہے. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگاتے. تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ، اس کے ساتھ ضد تو کرو. اللہ کی قسم لا لا لا، ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو؟ یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے. کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی. کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے. جب تو کسی محفل میں جاتا، میں بھی نمی پگڑی پائی تو پاسپورٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی. اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس. جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے. فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو
مزین ہو کے کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ۔ اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر لے، محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں، لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم۔ انہوں نے کہا تیری جان کی قسم۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں، میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں، جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار،
تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے. آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین. آپ نے دروازے پر دستک دی, بیٹی میں اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے. تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں, اور ہے کون جنت کی عورتوں کی سردار, اور ہے کون محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا. بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی, یہ لو. تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا. آپ اندر آئے, آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی, ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے. تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے. بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں. آنسو نکل آئے اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیتی, میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے. غم نہ کر, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواق. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھایا. یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے. پوری سورت اتار دی. آسمان پیچھے رہ گئے, عرش بھی پیچھے رہ گیا, اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا, تو اپنے اوپر جبر کر لیا. کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا. ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرو, تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ نے, آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ام عائشہ کے ساتھ, اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے اور کبھی ایسے کروٹ بدلتے, بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے, پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو, اور جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر دیا.
اور یہاں سے نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک بس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اب پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوموں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دوں، تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن واشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پروٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ ایک بوڑھے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 4 مہینے لگا۔ وہ کہنے لگا میں کیا 4 مہینے لگاؤں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر، بستی بستی جاؤ اور لوگوں سے یوں کہو کہ اے لوگو، میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، میں نے کلمہ نہیں سیکھا، تم یہ غلطی نہ کرنا، تم کلمہ سیکھ لو۔ اس کا نام موجود میراثی تھا۔ اس موضوع کو جو کلمہ نہیں جانتا تھا
उसके हाथ पर 18,000 आदमी नमाजी बने और ताइब हुए। मेरे भाइयों, सारी दुनिया की नीयत करके 4 महीने लगाकर इस काम को सीखा जाए और फिर सारी दुनिया में इसकी मेहनत लेकर जाए। दुनिया का कोई काम सीखने के बगैर नहीं आता, तो अल्लाह ताला का ये दीन बगैर सीखे नहीं आएगा। इस उम्मत ने जब घर छोड़ा तो कलिमा दुनिया में फैला। अपने घर को अलविदा कहो तो कायनात में इस्लाम गूंजेगा। इसीलिए भाई, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों पर आ जाए, ये इस पूरी उम्मत के जिम्मे है। दुनिया भर में तबलीग का काम जारी है। कनाडा के बर्फानी इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ 0 के नीचे -50 तक टेम्परेचर होता है, जहाँ 50 दर्जा हरारत है, वहाँ अभी पैदल जमातें जा रही है। ये क्यों इस तरह घर छोड़कर जा रहे हैं कि तबलीग के इस काम का ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं। हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम तबलीगी जमात के आदमी हैं, आपको तबलीग करने आए हैं। जमात आदमी होते हैं तो जमात वालों से पैसे लेकर आते हैं कि पैसे दो भाई, तुम्हारे काम को जा रहे हैं, नहीं तो सवारियां, कारें, पेट्रोल तो दो। जब वोट मांगने के लिए कैंपेन शुरू होते हैं तो जो कैंडिडेट होता है वही खर्च करता है, गाड़ियां भी देता है, पेट्रोल भी देता है, रोटी के पैसे भी देता है, दफ्तर भी खोलता है और उसका बिल भी देता है। और जो उनके वाह वाह करने वाले होते हैं उनको रोटियां भी खिलाता है। सारा काम तो उसके घर से हो रहा होता है। और ये इतनी जमातें चल रही है और इतने लाखों करोड़ों खर्च आ रहे हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ, 300 जमातें बाहर मुल्कों में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3,000 आदमी। और हर जमात में कुछ औसत और कुछ ज़्यादा खर्च होते हैं, कुछ कम खर्च होता है तो कुछ ज़्यादा। 1 लाख रुपया आसानी से खर्च होता है। 300 जमातों में जाना है, 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्च है। तो ये सिर्फ 300 जमातों का खर्च तकरीबन 3 अरब रुपया बन गया। और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। मैनचेस्टर में एक अधेड़ उम्र हमें मिला, हमारे साथ 3 दिन लगाए। 27 साल की ज़कात 1 दिन में निकाली। पैसे वाला था, औरतों की तरह 15-16 लाख का तो उसने जेवर बनाया हुआ था। हमने उससे पूछा ये क्या है? उसने कहा ये मेरा शौक था। तो जो जितना मालदार तबका है ज़कात अदा करे, वो भी एहतिमाम के साथ। शैतान की बाजी और अल्लाह ताला की बाजी नहीं लग सकती। शैतान कहता है कि मुझे सखी से डर लगता है, चाहे नाफरमान क्यों ना हो, और मुझे बखील बुरा लगता है, चाहे इबादत गुजार क्यों ना हो। शैतान से किसी ने पूछा तुझे इंसान में कौन सी बातें अच्छी लगती है? उसने कहा कि 3 बातें अगर इकट्ठी हो तो मेरा भी पीर है। खैर, इजाफा मेरा है, मैं ऐसे ही मजाकन कह रहा हूँ। 3 इकट्ठी हो तो तेरी घाटी भारी है और एक भी मेरा काम हो गया। एक गुस्से वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा एक नशे वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तीसरा एक वकील हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को बनाकर कहा कि बोलो, तो जन्नतुल फिरदौस बोली। ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मेरे इज्जत की कसम, वकील तेरे अंदर दाखिल ना होगा। तो जो आदमी ज़कात देने के वकील भी नहीं, सखी भी नहीं, बुखल से निकल गया, सखावत में ना आया नहीं। सखी वो है जो ज़कात से बढ़कर दे, और सखी वो है जो किसी की ज़रूरत में आने से पहले उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करके उसके घर पहुँचाए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सखी अल्लाह ताला है और उसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। लोगों में आज रिवाज खत्म हो गया है अल्लाह ताला के नाम पर लगाने का। अपनी ख्वाहिश पर करोड़ों रुपए जाय कर देते हैं, जैसे अपनी ताकत से कमा कर बैठे हो। इसलिए भाइयों, आज गरीब बड़ा दुखी है। जिस मुल्क में सूदी निज़ाम हो वहाँ कभी खुशहाली नहीं आ सकती। आज का गरीब बहुत दुखी है। मुसीबत यह है कि वो अल्लाह ताला से मांगता भी नहीं, वो भी नाफरमान है। और अल्लाह पाक को गरीब नाफरमान ज़्यादा बुरा लगता है बनिस्बत मालदार नाफरमान की। तुझे किस चीज़ ने धोखा दिया कि तू सजदे छोड़ गया? तो गरीब तो अल्लाह ताला से मांगे और सजदों में पड़ जाए। एक नुस्खा बताता हूँ, गरीब को भी मालदार को भी, जो बावजू रहेगा अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तंगी है, मेरा माल बढ़ जाए, क्या करूँ? आपने फरमाया, बावजू रहा कर बढ़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, सखी मालदार बनो। माल अल्लाह ताला के नाम पर फिर कर खर्च करो। फिर इस तरह खर्च करो कि किसी को पता भी ना हो कहाँ दिया, किसको दिया। ये जो अल्लाह ताला के नाम पर छिप कर देना है, ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करना सीखो। खाली बिल्डिंगें और गाड़ियाँ बनाना ना सीखो।
اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا بھی سیکھو کہ اللہ پاک کو یہ بات بڑی پسند ہے۔